اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ بندوں سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہی یہ ہے کہ وہ بندگی اختیار کر لیں۔ جہاں تک تہذیب و تمدن، ترقی و خوشحالی، ایجادات و اختراع اور عزت و طاقت کا تعلق ہے، یہ تو بندگی رب کا لازمی نتیجہ ہے۔ ہمارے اسلاف مسلمان ہونے کی وجہ سے دنیا میں معزز و غالب تھے، اور ہم اسلام سے دور ہو جانے کی بنا پر خوار و خستہ حال ہیں۔ قرآن مجید ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ بندگی رب کا ایسا نمونہ پیش کریں کہ جس میں کوئی جھول اور کھوٹ نہ ہو۔ اللہ کی عبادت کرنے والا اپنے آپ کو صدق کا نمونہ بنا لیتا ہے اور کبھی اس سے روگردانی نہیں کرتا۔ تسبیح آپ کی میراث ہے، یہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق استوار کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ جب اداسیوں کی بے پناہ لہریں ہمیں چھونے کی کوشش کریں گی تو یہ آپ کے لیے باعث مسرت ہوگی۔ ہمارا دل مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اس کو قائم رکھنا بڑے کرم کی بات ہے، بڑے نصیب کی بات۔ اللہ کی یاد سے بڑی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کے ذہنوں کی الجھنوں کو دور کرے، سوشل ڈس آرڈر کو دور کرے اور فزیکل ڈس آرڈر کو دور کرے۔ لوگ جس امرت دھارا کی دنیا میں تلاش کرتے ہیں وہ دراصل اللہ اور اس کا نام ہے۔ اپنے اعمال کی درستگی میں یہ چیز شامل کر لیں، یہی سارے صوفیہ کا سبق ہے۔ ٹرائی ٹو ہیو اے فل فیتھ ان گاڈ۔ یہ کچے پکے، یہ ناحق کے یہ وہم وسوسے شیطانوں کو خدا نہ بناؤ۔ تمہارے مقدرات میں کوئی شے نہیں حائل ہو سکتی، کوئی جادوگر نہیں حائل ہو سکتا، اور اللہ تنگی دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے۔ خدا وصال سے نہیں، فراق سے محسوس ہوتا ہے۔ جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ نارمل ہوں گے، اور جب آپ کے ساتھ نہیں ہوگا تو آپ بے چینی محسوس کریں گے۔ جی ناظرین، ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 83 اور 84 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ۔ ترجمہ: یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا۔ تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو۔ پچھلے سبق میں جہاں بنی اسرائیل کی وعدہ خلافیوں کا ذکر کیا گیا تھا، اس میں میثاق کی طرف اشارہ بھی کیا گیا تھا، جہاں اس معاہدے کی بعض شرطوں کے ساتھ تفصیلی اشارہ کیا جاتا ہے۔ پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ جس معاہدے کا ذکر کیا ہے، یہ وہی معاہدہ ہے جس کے ساتھ کوہ طور کو ان کے سروں پر لٹکانے کے بعد طے پایا تھا، اور جس کے بارے میں انہیں تائید کی گئی تھی کہ وہ اسے مضبوطی سے پکڑیں اور اس کے اندر جو ہدایات انہیں دی گئی ہیں انہیں یاد رکھیں۔ غالباً ان کے اندر دین کی اساسی امور کا بیان تھا، اور یہ اساسی امور وہی ہے جو اب اسلام ان کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، جنہیں وہ کوئی عیب اور نئی چیز سمجھ کر رد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو عہد کیا تھا وہ جن امور پر مشتمل تھا، ان میں ایک اہم امر یہ تھا کہ وہ صرف اللہ کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، یعنی وہ مکمل توحید کا عقیدہ اختیار کریں۔ اس عہد میں یہ حکم بھی تھا کہ والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اس میں یہ بھی تھا کہ وہ لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کریں، اور ظاہر ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اچھی باتوں سے سحر فرست ہیں۔ نیز اس عہد میں نماز فرض کی گئی تھی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا گیا تھا۔ غرض یہ سب چیزیں ایسی تھیں جو اسلام کے اندر بھی اساسی امور سمجھے جاتے تھے۔ یہ سب باتیں اسلام میں فرض قرار دی گئی ہیں۔ اس عہد کے مطالعے سے کئی باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کا دین ہمیشہ ایک ہی رہا، اور جو اسلام ہے، اور یہ
کہ اسلام اس دین کی آخری کڑی ہے اور اس میں سابقہ شرائط کی تمام اصولی باتوں کو تسلیم کیا گیا ہے۔ دوسری حقیقت یہ عیاں ہوتی ہے کہ یہودیوں کو دین اسلام سے بے حد بغض تھا۔ اسلام انہیں محض صرف ان باتوں کی طرف بلا رہا تھا جس کا انہوں نے اپنے اللہ سے معاہدہ کر رکھا تھا، لیکن وہ اس کے باوجود اس کا انکار کر رہے تھے۔ ان کے اس شرمناک طرز عمل کی وجہ سے انداز گفتگو غائبانہ کلام سے تبدیل ہو کر خطاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے قبل بنی اسرائیل کو چھوڑ کر مومنین کو خطاب کیا جا رہا تھا اور ان کے سامنے ان کے برے کارنامے بیان کیے جا رہے تھے۔ ان کے لیے یہ سیاہ کارنامے بیان کرتے کرتے اچانک ان سے مخاطب ہوتا ہے اور ان کے لیے سخت شرمندگی کا باعث ہے، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے ہو اور اب تک پھرے ہوئے ہو، یعنی کہ وہ اپنے عہد سے مکر گئے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ اس سے وہ بعض راز معلوم ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی اس عجیب کتاب میں وہ واقعات کو بیان کرتے ہوئے کلام میں اچانک التفات کیوں آ جاتا ہے، اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو۔ پھر یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا، آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا۔ تم نے اس کا اقرار کیا تھا اور تم اس پر گواہ ہو۔ پھر اس اقرار اور شہادت اور گواہی کے بعد کیا ہوا؟ یہ واقعہ جو قرآن کریم ان کے خلاف پیش کر رہا ہے یہ وہی تھا جو غلبہ اسلام سے کچھ زمانہ پہلے اوس اور خزرج کی جنگوں میں پیش آیا تھا۔ اوس اور خزرج مشرکین یثرب کے دو قبیلے تھے۔ ان کے درمیان ایسی شدید دشمنی تھی جس کی مثال پورے عرب قبائل میں نہ تھی۔ یثرب میں یہودیوں کے یہ بھی 3 قبائل تھے جن میں سے بعض ایک قبیلے دوسرے قبیلے کے خلیف ہوتے تھے۔ جب ان دو قبائل کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو ان کے یہودی خلیف بھی جنگ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح بعض اوقات ایک یہودی مد مقابل کے خلیف دوسرے یہودی کو قتل کرتا اور اللہ کے ساتھ انہوں نے جو پختہ عہد باندھا ہوا تھا یہ اس کے سراسر خلاف تھا۔ جی ناظرین، یہاں 2 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی، آیت نمبر 83 اور 84۔ اس کے ساتھ ہی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔